نماز عشاء کے بعد صرف ایک بار پڑھا، خدا کی قسم صبح ہوتے ہی 70 لاکھ مل گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، عشاء کے بعد چلتے پھرتے صرف ایک لفظ پڑھ لیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کا حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ ایک لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جتنے بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی آج پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجات ایسی پوری ہونے لگیں گی جیسا کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ بس آپ نے یہ لفظ یاد کر لینے ہیں۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادے سے کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام استائزہ، صحت اور پیار، تعلقات، محبت اور یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی داؤ لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی نہ ہونا، کاروبار کا چلانا لیکن چل نہیں پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات کہ کیا کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آج تک آپ نے یہ وظیفہ نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی کیا ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت جو ہے، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، چاہے بے اولادی ہو یا رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف میرے اللہ پاک کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی، گھر میں فاقے چل رہے تھے، تو اللہ پاک کا یہ کلام پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں، ہر حاجت پوری اور رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ لوگ کسی طرح کی بھی جو مشکلات میں ہیں، بے روزگاری ہے، بیماری میں مبتلا ہیں، اور کچھ لوگوں کو دولت کی خواہش ہے، تو انہیں مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عزت، دولت، شہرت کیسے ملتی ہے؟ تو اس لیے وظائف بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ جو فاقوں کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں، جب خوشحال ہوتے ہیں تو دل خوشی سے ہمارا بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پہ رزق نہ آیا ہو، اس کو دولت فوری طور نہ ملی ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں، اور فائدہ نہیں ہوگا۔ جو یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر اس کو مایوسی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک اللہ والے تھے، بہت متقی اور پرہیزگار تھے، مسلسل 7 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا
جس میں سے عمدہ مشک بہہ رہا تھا، اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا ہم رب کریم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ایسی تعداد بھی موجود ہے جو راتوں کو دیر تک جا کر کبھی فلم و ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے، کبھی موبائل فون کے ذریعے اپنی قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے، میڈیا پہ ساری رات بےہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہیں، اپنے اور اپنے دوستوں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں بلکہ سالوں قرآن پاک کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹا دلاسا دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نفل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے ہم صرف دھوکے میں ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آج ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، ان کو اتنا موقع نہیں ملا، جوانی میں ہی ایسے حادثات آ جاتے ہیں، ان کی ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیں، انسان کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ تو آپ نے عقل مندی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پیغام ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ آپ نے اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے پرہیزگاری کو اپنانا ہے۔ بے شب و روز کی فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں خود کو برباد مت کریں۔ نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالیں۔ اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ان کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہو جائیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، ہر لمحہ وہ مر رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، نیک کام کریں، 5 وقت کی نماز کی آج سے ہی عادت ڈالیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، رب کریم کی بارگاہ میں حسب و نسب، مال و دولت، عزت شہرت والا خوش قسمت نہیں ہے، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، قوم سے ہو، گوری رنگت رکھتا ہو، کالی رنگت رکھتا ہو، دولت مند ہو، مفلس ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کی یاد سے جب غافل ہو جائیں گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال دیں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں۔ آپ کی زبان پر اللہ کا ورد جاری ہونا چاہیے، اور آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو وقت نہیں ملا، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن بہترین جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز ہے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے
کہ وہ جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد کا وقت ہے، تو آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اور وہ لفظ کون سے ہیں آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے ایک دفعہ مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح پہلے بیٹھ کے کر لینی ہے۔ آپ کی کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل ہر حاجت آسان ہو جائے گی، آپ کی منٹوں میں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی، ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری حل ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، اللہ پاک ایسے ایسے اسباب پیدا کریں گے، وہ ادا ہو جائے گا۔ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ اچھے رشتے چاہیے، اچھے رشتے مل جائیں گے۔ کاروباری مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ایک تسبیح جو پڑھنی ہے وہ یہ ہے، یا وہابو یا وہابو، ان نام کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بعد میں آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں، کام کرنے کے دوران بھی الفاظ کو دہراتے رہیں، چلتے پھرتی اٹھتے بیٹھتی آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور یہ کم از کم 3 دن تک آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن عشاء کی نماز تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ دیکھنا کیسے آپ کے بیڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، صدقہ بھی دینا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لیا کریں۔ جزاک اللہ۔